السلام علیکم فرینڈز۔ حجاب از قلم آمنہ خان کی یہ قسط نمبر 21 ہے۔ اماں آپ ابو کو منائیں، ابو کو بولیں وجی اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ ماں کے پاس بیٹھی ان کو بتا رہی تھی ان کا بیٹا کیسے اس لڑکی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، کیسے اس کے عشق میں پاگل ہوا جاتا ہے۔ فاطمہ ہم سید ہیں، ہمارا اپنا مقام ہے، ہم باہر کسی قوم سے لڑکی کیسے لے لیں؟ اماں جب آپ یہ بات کرتی ہیں نا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، آپ کی اور ابو کی ان باتوں کی وجہ سے آج ہماری زندگی تباہ ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم انسان نہیں ہیں، ہماری کوئی خواہشیں نہیں ہیں؟ ماں کی اس بات پر اس کا وجود جلا تھا، وہ جو سالوں سے چپ تھی آج بول رہی تھی، وہ بیٹی تھی آج بھی اپنے حق میں نہیں بول رہی تھی، وہ بہن تھی اپنے بھائی کے لیے بول رہی تھی۔ تو کیا کریں ہم تم لوگوں کو پکڑ کے باہر دے دیں؟ اماں مجھے نہیں سمجھ آتی کب بدلے گی آپ لوگوں کی یہ سوچ، کب آپ لوگ اپنی اولاد کا بھی سوچیں گے، نہ جانے کب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی ہم بیٹیوں کے سینوں میں بھی دل ہے۔ اماں ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے اس کی شادی ہو، اس کے ہاتھوں پر بھی مہندی لگے، وہ بھی شادی کا سرخ جوڑا پہنے، اس کا شوہر ہو جو اس کا خیال رکھے، اس کا اپنا گھر ہو، اس کے بچے ہوں، اس کو بھی ماں بننے کے شرف حاصل ہو، اس کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہو۔ وہ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی خواب سنا رہی ہو، جیسے کوئی کہانی ہو جو بڑی چاہوں کے ساتھ ماں کو سنا رہی ہو۔ فاطمہ بس کر جاؤ، ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے بیٹی کا دکھ اب اور نہیں سن سکے گی اور نہیں برداشت کر سکے گی۔ یہ تو ایک بیٹی بول رہی تھی، اب تو باقی 4 رہتی تھی جن کے اپنے ارمان ہیں، اپنے خواب ہیں، اپنی خواہشات ہیں۔ وہ ہجر کی راتیں، وہ محبوب کی یادیں، پوچھو کسی عاشق سے کیا بن کے گزرتی ہیں۔ وہ نائٹ ڈریس پہنے، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے بالکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا، چاند میں اس کا عکس عیاں تھا، وہ حجاب میں نقاب لیے خوبصورت آنکھوں سے مسکرا رہی تھی، جیسے اس کو دیکھ رہی ہو، اظہار محبت اپنی آنکھوں سے کر رہی ہو۔ ملکہ کوئی تم سے بھی زیادہ پر نور ہے، دیکھو چاند کا حسن تمہارے سامنے پھیکا پھیکا ہے، تم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ لوگ ہونٹوں پر مرتے ہیں، مسکراہٹ پر فدا ہوتے ہیں، محبوب کے بالوں پر جان دیتے ہیں، پیروں کی خوبصورتی سے قائل ہوتے ہیں، ہم مر مٹے ہیں اپنے محبوب کی کالی آنکھوں پہ، اس کے حجاب پہ، اس کے کندھے پہ پڑی چادر۔ وہ بیٹھی تھی، بار بار حجاب ٹھیک کر رہی تھی، وہ کھڑی ہوئی مگر چادر نہیں تھی، اس کی چادر کدھر تھی؟ آج پہلی دفعہ اس کو چادر کے بغیر دیکھا، مگر چادر کیوں نہیں لی ہوئی تھی اس نے؟ وہ تو کبھی چادر کے بغیر نہیں ہوتی، مگر آج کیوں؟ وہ چائے کا کپ ہونٹوں کے ساتھ لگاتا ہوا ادھر ادھر ٹہلنے لگا، جیسے سوچ رہا ہو، اس کو یاد کر رہا ہو جو آج پہلی دفعہ چادر کے بغیر اس کو نظر آئی تھی۔ بھائی جی بیٹا، امی بلا رہی ہیں آپ کو۔ ابو بھی ہیں پاس؟ جی وہ بھی ہیں۔ ختیجہ نے دروازے پر ہی کھڑے ہوتے ہوئے اس کو کہا، جو چائے کا کپ ہاتھ میں لیے گھوم رہا تھا، سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آتا ہوں میں۔ بہن کے جاتے ہی سوچوں کا رخ بدلا، اب کی بار سوچوں میں پریشانی آئی تھی، گہری پریشانی۔ وہ جانتا تھا کس سلسلے میں اس کو بلایا گیا ہے، وہ جانتا تھا وہ خبر اس کے دل پر تیر بن کر لگے گی، وہ جانتا تھا آج وہ اپنی زندگی سے ہار جائے گا۔ اللہ جی آج بہت دکھی ہوں میں، بہت دکھ ہے مجھے، آپ کو پتہ ہے اماں نے مجھ سے چادر لے لی آج آپ کو پتہ ہے اللہ جی، مجھے ایسے لگا جیسے آج میرے پاس کچھ نہیں، جیسے سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب مجھ پہ باتیں کر رہے تھے آج، مجھے لوگوں کی عجیب نظروں سے وحشت ہوتی ہے اللہ جی۔ وہ آنکھوں سے موتی اپنی ڈائری پر گرا رہی تھی اور جلدی جلدی لکھ رہی تھی جیسے اس نے بہت کچھ لکھنا ہے اللہ جی کو، ایک ایک بات بتانی ہے۔ لکھتے ہوئے اس نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ ہاتھ سے آنسو صاف کر لے، اس کو بس لکھنا تھا، اپنا درد، اپنا غم لکھنا تھا۔ اللہ جی میں نے کیا بہت بڑا گناہ کر دیا؟ اللہ جی میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری ان سے بات ہو، بس ہوگی نا اللہ جی؟ اب تو نہیں ہوتی نا؟ آخری بات پہ اس کے ہاتھ رکے، آنکھوں سے خاموش موتی گرنے لگے، قلم نے ساتھ چھوڑا۔ اللہ جی مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ خاموشی نے اب سسکیوں کو جگہ دی، وہ جو بغیر آواز کے بہتے چلے جا رہے تھے اب سسکیوں میں بدلنے لگے۔ ڈائری کو دل کے ساتھ لگائے، سر کو بیڈ پر رکھے، سسکتے ہوئے بس یہی کہے جا رہی تھی، مجھے یاد آتے ہیں وہ، اللہ جی مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ اللہ جی آپ کچھ کریں نا، کچھ ایسا کریں نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، بس مجھے درد کم ہو جائے جو مجھے جینے نہیں دیتا، میری سانسوں کی اذیت ختم ہو جائے۔ اللہ جی مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہے یہ، کیوں ہے یہ، اللہ جی میرے دل سے نکال لیں وجدان کو، ان کے ہونے سے مجھے درد ہوتا ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے اللہ جی۔ اس نے اپنا منہ بیڈ کی طرف کیا، اس کے گلے کی رگیں سامنے نظر آنے لگی، اس نے ایک ہاتھ سے بیڈ کی چادر کو اپنی مٹھی میں لیا، اس کے منہ سے چیخیں نکلیں جیسے آج اس کے ضبط کی حدیں ختم ہوئی ہوں۔ اس نے خود پر قابو پایا، اوپر ہوئی آنسوں کو اپنے بازو سے صاف کرنے
آنسوں کو اپنے بازوں سے صاف کرنے لگی، گہری گہری سانسیں لینے لگی، کھلے بالوں کے ساتھ ایک ہاتھ میں ڈائری لیے کھڑی کھڑکی کے پاس آئی، پردے پیچھے کیا، آسمان کو دیکھنے لگی۔ چاند اس کے بالکل سامنے تھا، وہ چاند جس کو دیکھ کر وہ محبوب کی زیارت کرتی تھی۔ خان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چاند؟ اسے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے اس کے دل کو الہام ہوا ہو، اس کا محبوب بھی اس چاند کا دیدار کرتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل کو سکون آیا، درد کی لہر اس کا وجود نچوڑ کے باہر نکلی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ڈائری دیکھی، وہیں زمین پر بیٹھی ایک ایک صفحہ پڑھنے لگی، اپنے ہی لکھے درد پر رونے لگی۔ اس نے قلم اٹھایا اور مزید درد لکھنے لگی۔ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مڑے ہیں کچھ خواب، میرے عین جوانی میں مڑے ہیں۔ وجدان، اس لڑکی کا گھر کدھر ہے؟ وہ نظریں جھکائے اس خبر کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے دل پہ عذاب بن کے گزرے گی۔ اس کو لگا تھا اب اس کو کہا جائے گا بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ جی امی، مطلب؟ اس نے ماں کی اس بات پر اوپر دیکھا، اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ اس کو لگا جیسے وہ اب بول نہیں سکے گا، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ ہاں، تمہارے ابو اور میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم اس کے گھر جائیں گے، تمہارے رشتے کی بات کریں گے۔ انہوں نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہا، اور شوہر نے بھی ان کی اس بات پہ بغیر بولے آنکھوں میں چمک لیے اپنا سر ہلایا۔ لیکن ابو؟ اس کی حیران ہوتی آنکھوں نے چھلکنا شروع کیا، دل ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، حقیقت میں یہ کہاں ممکن تھا۔ امی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے ماں سے اٹھتے اٹھتے پوچھا، جیسے وہ اپنی سنی ہوئی بات کی تصدیق چاہتا ہو، جیسے اس کے کان ایک بار پھر وہ بات سننا چاہتے ہوں جس کے لیے نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی ہیں، کتنی منتیں مانگی تھیں۔ جی بچے، سچ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے آج سے پہلے بیٹے کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ ان کو لگا جیسے آج ان کے سینے کو ٹھنڈک پہنچ گئی، جیسے بہت تیز آگ لگی تھی آج وہ بجھ گئی۔ شکریہ ابو۔ وہ بہتے اشکوں کے ساتھ باپ کے پاس آیا، ان کے قدموں میں بیٹھا، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے باری باری دونوں ہاتھوں پر پیار کیا اور پھر عقیدت کے ساتھ اپنے دونوں آنکھوں پہ لگائے، جیسے کوئی کسی پیر کے ہاتھ چومتا ہے ویسے وہ اپنے باپ کے چوم رہا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں نمی آئی اور انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ امی، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر وہ اٹھا، ماں کے پاس آیا، ماں کے قدموں میں بیٹھا، وہ جو پاؤں بیڈ پر رکھے لیٹی تھی، باری باری ان کے پاؤں چومے، وہ اٹھی، ان کو اپنے پاس کیا، اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور بچوں کی طرح اس کے منہ کی دونوں طرف پیار کیا، ایک پیار بڑا بوسہ دیا۔ اب اس کو اٹھنا تھا، شکرانے کے نوافل پڑھنے تھے، اللہ کے حضور سجدہ دینا تھا، سجدہ تشکر۔ پھر اس کو چاند کو دیکھنا تھا، ملکہ کو بتانا تھا، اس کو اپنے دل کی آواز سے خوشخبری دینی تھی۔ امی، میں آتا ہوں۔ اس کو بس نہیں چل رہا تھا، وہ اونچا اونچا چیخے، سب کو بتائے اس کے ماں باپ راضی ہیں، اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ وہ اٹھا، باہر گیا، بانسوں کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ کدھر کدھر کدھر؟ کمرے سے نکلتے ہی اس کو پانچوں بہنوں نے گھیر لیا، اس کو درمیان میں کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں کے سلاخوں کے اندر کر دیا۔ کدھر بھاگ رہی ہیں آپ جناب؟ زینب نے اس کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے دروازے کے باہر کھڑی کان لگائے سن رہی تھی، جیسے بھائی سے زیادہ ان کو ڈر ہو اور بھائی سے زیادہ ان کو خوشی۔ اللہ بچائے میری جان، کہ وجدان گنڈوں میں پھنس گیا۔ اس نے گھومتے ہوئے باری باری سب کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بہنوں کو کہنے لگا، نا جی نا، اتنی آسانی سے ہم آپ کو چھوڑ دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، گول گول گھومتے ہوئے سب نے ایک ساتھ کہا، کیا چاہیے یہ تو بتاؤ ظالمو؟ اس نے مصنوعی سی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا، جیسے ان کی قید بہت سخت ہو۔ ہمیں تو بہت اچھی سی ٹریٹ چاہیے، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی ان چڑیلوں کے ساتھ مل گئی؟ اس نے گول گھومتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھ کے کہا، یہ تو میرا حق ہے وجی، ٹریٹ تو ہم اچھی خاصی لیں گے۔ اچھا، 10 روپے بہت ہیں سب کے لیے۔ اس نے اپنا والیٹ نکالا اور 10 کے نوٹ نکالنے لگا۔ اس کے والیٹ باہر نکالتے ہی سب بہنوں نے اس پر دعویٰ بول دیا، اس کو نیچے لٹا کے اس کا والیٹ چھین لیا۔ اللہ جی مجھے بچائیں۔ زمین پر لیٹے لیٹے وہ اونچا اونچا چلانے لگا، بتاؤ کتنے پیسے ہیں؟ سب آپس میں ہاف ہاف کریں گے۔ نہیں، میں چھوٹی ہوں، مجھے زیادہ ملیں گے۔ کیوں زیادہ ملیں گے؟ سب کو برابر برابر ملیں گے۔ پانچوں اس کا والیٹ لے کے پیسوں کو دیکھنے لگی۔ یہ مجھے دے دیں نا، کل آپ لوگوں کو باہر کھانے پہ لے کے جاؤں گا۔ اس نے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے کہا، نہیں، وہ بھی ہوگا اور ہم یہ پیسے بھی لیں گے۔ اچھا بھائی، لے لو، سب لے لو، میری شہزادیوں سے اچھے تو نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور باری باری بہنوں کو اپنے دل سے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اچھا، پیسے لے لیے نا؟ والیٹ تو واپس کر لو، یہ لے جانا۔ کیا یاد رکھیں گے آپ؟ زینب نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف خالی والیٹ کرتے ہوئے کہا۔ اب اجازت ہو تو جاؤں میں؟ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی جناب، اجازت ہے، اب آپ کو جائیں۔
زینب نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا اور مسکرانے لگی۔ وہ جا ہی رہا تھا کہ فاطمہ نے اس کو آواز دی، جی آپی۔ وہ پیچھے مڑا، وہ اس کے پاس گئی، اس کو اپنے دل سے لگایا، ماتھے پر بوسہ کیا۔ بہت مبارک ہو میری جان۔ بہن کے پیار نے اس کو ایک بار پھر کمزور کر دیا، اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ بہن کو گلے سے لگایا، ان دونوں کو گلے سے لگتا دیکھ کے ساری بہنیں پاس آئیں، سب نے اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا اور شکر ادا کرنے لگی۔ ان کے گھر آج ایک عرصے بعد خوشی آئی تھی اور وہ خوشیاں منا رہی تھیں۔ وہاں موجود کس کو خبر تھی خوشیاں بس تھوڑے وقت کی ہوتی ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، وجدان اس قابل نہیں تھا جتنی تو نے اس کو خوشی دی ہے۔ بہت خوش ہوں میں اللہ، بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج پوری رات میں سجدے سے نہ اٹھوں، رو رو کے تمہارا شکر ادا کروں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، وضو بنایا، جانماز پہ بیٹھا اور خدا کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے وہ یوں ہی جانماز پہ بیٹھے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، اس کی ثنا بیان کر رہا تھا، اس کو بتا رہا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے آج، کتنا مطمئن ہے، کتنا پرسکون ہے۔ اے اللہ تو نے آج مجھ پر بہت احسان کیا ہے، مجھ گنہگار کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے، راستہ مجھے مل گیا ہے، منزل تک بھی رسائی ہو جائے گی، انشاءاللہ میری ملکہ اب میری ہو جائے گی۔ جانماز بچھائے وہ دعا کر کے اٹھا، بالکنی کے پاس آیا، کھڑکی کے پردے پیچھے کیا، آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ چاند جس کو اس نے کچھ وقت پہلے دیکھا تھا اس کے مقابلے میں اب زیادہ چمک رہا تھا، زیادہ روشن تھا، جیسے وہ اس کو مبارکباد دے رہا ہو، اس کی خوشی میں خوش ہو رہا ہو۔ سنو ملکہ، تمہارے وجدان کی دعائیں سن لی گئی ہیں، اس کو تم تک پہنچنے کا راستہ مل گیا ہے، بس تم انتظار کرنا، وجدان کا انتظار کرنا، اس وجدان کا جو تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتا ہے، تمہیں خدا سے مانگتا ہے، تمہیں پانے کے لیے ہر منت مانگی ہے میں نے۔ تم مجھے مل جاؤ نا ملکہ، میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر منتیں پوری کروں گا، بس ایک دفعہ تم میری ہو جاؤ ملکہ۔ وہ اپنی خوشی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا آج وہ خوشی سے پاگل ہو جائے۔ وہ بار بار شیشے کے آگے جاتا، خود کو دیکھتا، اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھتا، اپنی خوشی پہ خود ہی خوش ہوتا اور خود ہی ماشاءاللہ کہتا، جیسے اپنی ہی نظر سے ڈر رہا ہو کہیں اس کی خوشیوں کو اس کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اماں میں چاہتی ہوں اب ہمیں زرمینہ کی شادی کا سوچنا چاہیے۔ رقیہ بیگم نے اماں کے کمرے میں بیٹھ کر ان کو کہا، تمہیں اچانک سے اس کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ اماں کی جگہ ابراہیم صاحب نے ان کو جواب دیا جیسے ان کو بیوی کی اس بات پہ بہت حیرت ہوئی ہو۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، اس کی شادی کی عمر ہے اور بچیوں کی شادی وقت پر ہی ہو جائے تو اچھی ہوتی ہے۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اماں نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں اماں، بات تو کوئی بھی نہیں ہوئی، اتنے رشتے آ رہے ہیں زرمینہ کے، یوں روز روز رشتے ٹھکرانا اچھی بات تو نہیں۔ انہوں نے اپنے دل کی پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، یوں رشتے ٹھکرانا ایک گناہ ہے، بار بار بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے۔ اماں نے رقیہ کی بات پر ان کا ساتھ دیا، ان کے دل کو سکون ہوا۔ ہماری زرمینہ کو کوئی رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے اماں، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی میں اس کی شادی نہیں کروا سکتا۔ مگر ابراہیم صاحب، مجھے لگتا ہے میں نے اپنی بات کر لی ہے۔ اب کی بار ابراہیم صاحب کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ کچھ بول نہ سکی، مگر دل کا حال وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی جلد از جلد زرمینہ کی شادی ہو جائے، ان کی عزت کی حفاظت اسی میں تھی، زرمینہ کی شادی ہو جائے، وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس عمر میں بچیاں بہک جاتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں، یہ کچی عمر کے خوابوں کی کہاں کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ شادی ہو جانے کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ سب بھول جاتی ہیں، انشاءاللہ میری زرمینہ بھی سب بھول جائے گی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور اپنے دل میں کہنے لگی، یہ چاند ایک دم اتنا کیسے روشن ہو گیا؟ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی، چاند کو تو وہ کب سے دیکھ رہی تھی، مگر یہ ایک دم سے کیسے اتنا روشن ہو گیا، جیسے چاندنی میں نہا رہا ہو، جیسے کوئی فرشتہ آسمان سے اتر آیا ہو اور سارا عالم نور ہی نور ہو گیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی، جیسے اس نور کو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کو لگا جیسے اس کو سکون مل رہا ہو، جیسے کہیں کوئی بہت خوش ہے، وہ اپنی خوشی سے اس کے بے قرار دل کو قرار دے رہا ہے، جیسے اللہ نے آج اس کو خوشی کی بشارت دی ہے، اس کے دل میں سکون اتارا ہو۔ اللہ جی میرے دل کو ایسے ہی پرسکون رکھا کرے نا، میرے دل میں اپنا ایسے ہی نور ڈالا کرے نا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا کرنے لگی، دعا میں اللہ جی سے شکایتیں کرنے لگی۔ وہ ہمیشہ اللہ جی سے گلہ کرتی تھی، اسے اپنے چھوٹے چھوٹے گلے بھی وہ اللہ جی سے کیا کرتی تھی۔ اس کو بہت حیرت ہوتی تھی ان لوگوں پہ جو یہ کہتے تھے اللہ جی گلوں پہ خفا ہوتے ہیں، ان کا بس شکر ادا کیا کرو۔ وہ تو اللہ جی سے ناراض بھی ہوتی تھی اور ناراضگی کی صورت میں ان سے بات کرنا چھوڑ دیا کرتی تھی، اور پھر خود ہی مان بھی جاتی تھی یا پھر اس کو منا لیا جاتا تھا۔ اس کو جس چیز کا دل چاہتا اللہ جی کسی نہ کسی وسیلے سے اس تک وہ چیز پہنچا دیتے اور وہ خوش ہو جاتی، اور اس طرح دونوں میں بات چیت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی اللہ جی تو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شکایتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور جہاں ناراضگی ہوتی ہے وہیں تو گہری محبت ہوتی ہے۔